أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولاده و صحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على رسوله الكریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا آبات الابل لکانت لذالک اہلا صلوات سامعین گرامی قدر، یہ جو انسانی قلب ہے، جو دل ہے، یہ دل زندہ بھی ہوتے ہیں اور دل مردہ بھی ہوتے ہیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام جو ہمارے روحانی معالج ہیں، ان ہستیوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر دل مردہ ہو جائیں تو مردہ دلوں کو زندہ کیسے کیا جائے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد۔ آقا نے فرمایا تھا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیل فما جلاؤہا یا رسول اللہ، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دل زنگ آلود ہو جائیں تو دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ بذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کا تذکرہ، موت کو یاد کرنا، موت کو یاد رکھنے سے اور تلاوت قرآن کرنے سے یہ دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ اور ہم ذکر موت سے بھی ڈرتے ہیں، نحوست سمجھتے ہیں ذکر موت کو بھی، اور تلاوت قرآن کی تو فرصت ہی نہیں رہی، تو دلوں پہ زنگ نہ چڑھے تو اور کیا ہو۔ خدا کا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی دلوں کا زنگ اتارنے کا اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ امام مجتبی علیہ السلام کو وصیت فرمائی یا بنی احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے بیٹا اپنے دل کو زندہ رکھنا علم و حکمت کی باتوں سے اور موعظہ حسنہ سے۔ موعظہ، وعظ، نصیحت اور علم و دانش کی جو باتیں ہیں، مولا امیر المومنین یہ فرماتے ہیں حسن بیٹا یہ دلوں کی زندگی ہے۔ مردہ دل زندہ ہوتے ہیں علم و حکمت کی گفتگو سے اور موعظہ سے۔ جس دور میں ہم یہ اب گزار رہے ہیں نا زندگی،
اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے منبر سے موعظہ ختم ہو گیا ہے، مواعظ ختم ہو گئے، نہ کوئی موعظہ کرنے والا ہے نہ کوئی موعظہ سننے والا ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ موعظہ کی مجلس کو ناکام مجلس شمار کیا جاتا ہے۔ وہ مجلس فیل ہوتی ہے جس میں موعظہ بیان ہو، اور خدا جانتا ہے کہ اگر کلام اہل بیت کی طرف آپ رجوع کریں تو ہمارے علماء نے مستقل کتابیں مواعظ محمد و آل محمد علیہ السلام پر لکھی۔ موعظہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو تذکر ہوتا ہے، یہ جو نصیحت ہوتی ہے، یہ جو موعظہ ہوتا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موعظہ کا فائدہ ہر کسی کو نہیں ہوتا، اس یاد دہانی کا فائدہ صاحبان ایمان کو ہوتا ہے، مومن کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا سارے ہماری مجالس سے موعظہ ختم ہو گیا۔ آپ اصحاب رسول اللہ اور اصحاب ائمہ اہل بیت ان کی سیرت پڑھ لیں۔ جب معصوم کی بارگاہ میں اصحاب آتے تھے تو معصوم سے تقاضا یہ کرتے تھے یبنا رسول اللہ مجھے موعظہ فرمائے، فرزند رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائے، مجھے کوئی واعظ کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی تھوڑے ٹائم میں خطیب وہ نہیں ہوتا کہ گھنٹہ پڑھے تو تب جا کے کسی کے پلے پڑے، 5 منٹ بھی ملیں تو 5 منٹ بھی میں کوئی بات سنا سکے سامنے۔ موعظہ کی خواہش کرتے تھے اصحاب ائمہ علیہ السلام سے، واعظ کی۔ اور یہ واعظ سنیے میری بات، الحمدللہ ہر طرف علماء اور چہل پہل ہے۔ ایک مرکز علمی میں آپ تشریف فرما ہیں، امیر المومنین جیسی ہستی، جس آقا امیر المومنین علیہ السلام کا، مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی بھی دو اصحاب میرے مولا امیر کے، میرے جو اس وقت مطالعے میں، آپ حیران ہو جاؤ گے یقین کرنا دوستو کہ موعظہ کی اہمیت کس قدر ہے۔ ایک جناب کمیل ابن زیاد اور دوسرے جناب صعصع ابن سوہان، یہ 2 شخصیات ایسی تھیں کہ امیر المومنین جیسی ہستی اپنے ان 2 صحابیوں سے، ساتھیوں سے کبھی کبھی یہ خواہش کرتے تھے یا کمیل وعظنی، کمیل تو مجھے موعظہ کر۔ اللہ اکبر، کمیل تو مجھے نصیحت کر، تو مجھے تذکر کر۔ اور کبھی کبھی جناب صعصع سے، اور صعصع ابن سوہان مولا کے وہ قادر الکلام اور وہ فصیح و بلیغ، وہ خطیب توانا، وہ ایسے عظیم شخص تھے کہ خطیب منبر سلونی علی بھی صعصع سے خواہش کرتے تھے تو خطبہ پڑھ، علی بیٹھ کے تیرا خطبہ سنے، علی تیرے واعظ کو سنے۔ میرا بھائی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں کوئی شک نہیں، پروردگار کا فرمان ہے، اس سچے رب نے سچ فرمایا ہے، موعظہ اثر کرتا ہے، واعظ کا اثر ہوتا ہے، صاحبان ایمان پر اثر ہوتا ہے، کوئی شک۔ اور یقین فرمائیے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے لوگ، میرے مطالعے میں لوگ ہیں، میرے مشاہدے میں لوگ ہیں، کتنے لوگ، یقین فرمائیے جو عمل کی دنیا میں آئے، اللہ جانتا ہے وہ موعظہ سن کے آئے ہیں اور وہ علماء کی گفتگو سے آئے ہیں۔ کتنے داڑھی منڈے لوگ میرے مطالعے میں ایسے ہیں جو عالم کی مجلس سے جنہیں یہ توفیق ملی اور وہ بارش ہو گئے، کچھ بے نماز میرے مطالعے میں بعض لوگ بتاتے ہیں نا جی، بعض بے نماز لوگ پکے نمازی بن گئے کسی اہل علم کی گفتگو سے، واجبات کے پابند ہو گئے کسی اہل علم کی گفتگو سے۔
آج تو ستم یہ ہے کہ معاوضہ ختم ہو گیا ہے، مواعظ ختم ہو گئے، کوئی معاوضہ کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اور نہج البلاغہ یقین فرمائیے ہر بندہ ہی اس زمانے میں یہ لفظ ولایت ایک ایسا ہتھیار ہے، جس طرح وہ سعودی ولی عہد نے، آپ کو یاد ہے امریکہ میں ایک انٹرویو دیا کچھ عرصہ پہلے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے وہابیت کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ یقین کیجیے آج تشیع کے خلاف لفظ ولایت بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے۔ ولایت کے نام پہ انہیں زہر کھلا دو، ولایت کے نام پہ انہیں ان کا دین دنیا سب کچھ سلب کر لو، انہیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ نام ولایت کے لیے جا رہا ہے۔ اور خدا کے لیے ولایت کا عقیدہ دین کی حفاظت کے لیے ہے، ولایت سے دین کامل ہوا ہے، ولایت دین برباد کرنے کے لیے نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ولایت کا عقیدہ دین کی تکمیل اور دین کی حفاظت کے لیے۔ آج ولایت کے نام پہ شرک بکا جا رہا ہے، نصیریت بکی جا رہی، جو مرضی کرتے چلے جاؤ، لوگ مست ہو رہے ہیں جی کہ ولایت کا نام لیا جا رہا۔ خدا کے لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتائیے ایمان سے، آج کوئی مبلغ ولایت اور کوئی مؤذن ولایت اور کوئی وکیل ولایت اور کوئی محافظ ولایت، یہ سارے ٹھیکیدار ہیں ولایت کے۔ تمہیں خدا و رسول کا واسطہ اصل ولایت وہی نہیں جو شاہ ولایت نے بیان فرمائی۔ میں آپ ان ولایت کے ٹھیکیداروں سے خدا کی قسم دے کے ان سے پوچھو، کبھی انہوں نے شاہ ولایت کا کلام نہج البلاغہ دیکھا بھی ہے؟ کبھی ان کی زبان سے کوئی ایک لفظ بھی نہج البلاغہ کا سننے میں آیا؟ کبھی ان کی زبان سے کوئی ایک جملہ امیر المومنین کے نورانی کلام کا سنا؟ وہ کیسی ولایت ہے کہ شاہ ولایت کا نہ انہیں کلام پتہ ہے، نہ نہج البلاغہ سے شناسائی ہے اور آشنائی ہے۔ میرے محترم سامعین، اصل ولایت وہی ہے جو شاہ ولایت نے بیان فرمائی۔ میں کیا کروں، میرے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ یقین فرمائیے میرے محترم سامعین، کبھی نہج البلاغہ کی کوئی بات ان لوگوں سے آپ نے نہیں سنی ہوگی، نہ انہیں پتہ ہے۔ اور انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ ہم جو وہ ڈھونگ ہم نے جو رچایا ہوا ہے جی، امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیمات تو اس ڈھونگ کے خلاف ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ منبر سے پڑھا جا رہا ہے اور جو کچھ بیان ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اپنے طور پہ ڈرتا ہوں۔ خدا نہ لائے وہ وقت، مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ان قریب یہ لوگ جو اتنے جری ہو گئے ہیں اور اتنے متجری ہو گئے ہیں، کہیں یہ منبروں سے نہج البلاغہ کا انکار ہی نہ کر دیں، کہیں کہ یہ مولا علی کا کلام ہی نہیں، چونکہ عملی طور پہ تو انکار کر چکے ہیں۔ عملی طور پہ تو وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ نہج البلاغہ کے خلاف ہی بول رہے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اعلانیہ اب یہ بات منبروں سے نہ شروع کر دیں کہ یہ مولا علی کا کلام ہے۔ اصل ولایت وہ ہے جو شاہ ولایت نے بیان فرمائی۔ مختصر وقت کے لیے میں نے آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان میں نے منتخب کیا ہے جو موعظہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہمارے تاریک دلوں کو روشن کر دے اور ان زنگ آلود دلوں کو اللہ تعالیٰ منور کر دے۔ تاثیر رکھتا ہے مجھے آیت اللہ تہرانی کا میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں میرے سفر امریکہ میں ہمارے جو ایرانی میزبان تھے امریکہ میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک امریکن نوجوان مسلمان ہوا اور شیعہ ہوا اور ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اس سے۔ مجھے خود بڑی خوشی ہوئی، میں ملنا چاہتا تھا اس امریکی جوان سے۔ تو ملاقات جب کروائی گئی تو میں نے اس امریکی جوان سے پوچھا کہ تم جو مسلمان ہوئے اور شیعہ ہوئے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو سبب ہوتا ہے، تم آخر تشیع اور اسلام کی طرف جو آئے تو سبب کیا بنا؟ وہ کہتا ہے اچھا ٹھہرو میں تمہیں سبب بتاتا ہوں۔ وہ گھر گیا اور کمرے سے اپنے گھر سے انگریزی ترجمہ نہج البلاغہ کا اٹھا کے لایا اور اس نے وہ جیسے کتاب میں نشانی رکھی ہوتی ہے نا کتاب میں، وہ لایا اور اس نے کلمات کسار سے وہ حصہ کھولا اور اس نے نشانی لگائی ہوئی تھی آقا کے ایک فرمان پر
کہنے لگا یہ جو جملہ ہے نا نہج البلاغہ میں مولا علی کا، اس نے مجھے مسلمان بھی بنایا اور شیعہ بھی بنایا۔ اور وہ جملہ تھا کیا، ذرا سے دیکھیے کیسے کلام امیر اثر کرتا ہے لوگوں پر۔ وہ جملہ یہ تھا مولا امیر المومنین کا تیسرے حصے میں کہ وَاللَّهِ لَعُوتِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاقِهَا عَلَىٰ أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبَهَا جِلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُ۔ مولا امیر فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے یہ ساری کائنات علی کے حوالے کر دی جائے، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ فرماتے ہیں میں کائنات ٹھکرا دوں گا، اتنا سے ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مولا امیر فرما رہے ہیں میں 7 اقلیم ٹھکرا دوں گا، لیکن اتنی ساری نافرمانی خدا کے لیے تیار نہیں ہوں کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا مال علی و نعیم یفنا و لذت لا تبقا، فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ کہتے ہیں اس ایک جملے نے مجھے مسلمان کیا اور مجھے شیعہ کیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس گران بہا کلام کی ہم قدر کر سکیں۔ تو مولا کے ایک وصیت نامہ ہے چھوٹا سا، وہ اب ٹائم نہیں رہا۔ سرکار فرماتے ہیں اوصیکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ تم اگر اونٹوں پر سوار ہو کر صحراؤں کی خاک چھان مارو، صحرا نوردی کرو، اور اتنی زحمت کرنے کے بعد اگر تم ان 5 باتوں کو حاصل کر سکو تو یہ 5 باتیں اس قابل ہیں کہ جن کے لیے اتنی زحمت اٹھائی جائے اور اتنی مشقت اٹھائی جائے۔ جو آج پورے ملک سے اور پورے پنجاب سے آئے ہوئے علم دوست غیور مومنین کو بغیر کسی صحرا نوردی اور اونٹوں کی سواری اور اتنی زحمت کے، بغیر کسی مشقت کے وہ 5 چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ نہج البلاغہ میں کئی مقام پہ وصیت ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا کلمات قصار تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا، اس سے وصیت نامہ جو میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا پہلی میری وصیت، لا یرجون احد منکم الا ربہ، شیعو میری وصیت یاد رکھنا کسی سے امید نہ رکھنا، صرف اپنے رب سے امید رکھنا۔ اپنی امیدوں کا مرکز، اپنی امیدوں کا محور ذات پروردگار کو کرا۔ کیوں؟ صحیفہ سجادیہ میں آقا امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی لا ینقطع رجاء من رجاہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کسی امیدوار کو مایوس نہیں کرتا، کسی کی آس کو یاس میں تبدیل نہیں کرتا۔ حدیث قدسی کا جملہ ہے، پروردگار فرماتا ہے جو مجھے چھوڑ کے لوگوں سے امیدیں لگاتا ہے ان کی امید کبھی پوری نہ ہوگی، ان کی آس کبھی پوری نہیں ہوگی، لیکن جو مجھ سے امید لگاتا ہے میں اس کی امید کو، اس کی آس کو کبھی یاس میں تبدیل نہیں ہونے دوں۔ اپنی امیدیں اللہم صلی علی محمد۔ اور میرے پیش نظر روایات ہیں، معصوم فرماتے ہیں جیسا تم حسن ظن پروردگار کے بارے میں رکھو گے وہ کریم اللہ اسی حسن ظن کے مطابق تم سے معاملہ کرے گا۔ حدیث موجود ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک گناہگار کو ملائکہ لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے، پلٹ پلٹ کے دیکھے گا، آواز پروردگار آئے گی، ملائکہ سے ذرا پوچھو تو صحیح ہے پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ ملائکہ پوچھیں گے، عرض کرے گا میں مڑ مڑ کے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہوں، میں گناہگار تھا، میں خطاکار تھا، لیکن میں تو اس کی رحمت کا امیدوار تھا۔ آواز پروردگار آئے گی میری رحمت کا امیدوار ہے، میں اسے مایوس نہیں کروں گا، ملائکہ جہنم نہیں جنت لے چلو، یہ میری رحمت کا امیدوار۔ اپنی امیدوں کا مرکز ذات وحدت کو قرار۔ وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ ڈرنا تو صرف اپنے گناہوں سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، خدا کی معصیت سے ڈرنا۔
تیسری وصیت، لا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا عالم، جب تم میں سے کسی سے کوئی بات پوچھی جائے، کوئی سوال کیا جائے جس کو تم نہیں جانتے، تو پھر شرم نہ کرنا، کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے اس جملے کا لطف نہیں لیا؟ کیا عظیم جملہ! جب نہیں جانتے کوئی چیز تو شرم نہ کرو، کہہ دو میں نہیں جانتا۔ لا ادری نصف العلم، معصوم کا فرمان ہے، جو کہتا ہے میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے، آدھا علم ہے، مسئلہ تو نہیں جانتا لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ میں جاہل ہوں، جہالت کا تو عالم ہے۔ اس لیے شرم نہ کرنا، کہہ دینا میں نہیں جانتا۔ چوتھی وصیت، وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الشَّيْءَ أَن يَتَعَلَّمَهُ، اور میری چوتھی وصیت یہ ہے کہ جب تم کسی چیز کو نہیں جانتے تو پھر اس چیز کو سیکھنے میں بھی شرم محسوس نہ کرنا، پھر عالم سے پوچھ لینا، جس بات کو نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرنا۔ اسی نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین نے فرمایا، اللہ نے صاحبان علم سے بھی ایک وعدہ لیا اور جاہلوں سے بھی ایک وعدہ لیا۔ صاحبان علم سے یہ عہد لیا ہے، جاہلوں سے یہ وعدہ لیا ہے، جس چیز کو نہیں جانتے وہ علماء سے پوچھیں، اور علماء سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب کوئی پوچھے تو پھر کلمہ حق بیان کرتا۔ اور پانچویں وصیت، علیکم بالصبر، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اذ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا بدن سے تعلق ہے۔ اس بدن میں خیر نہیں ہوتی جس کے ساتھ سر نہ ہو، اور اس ایمان میں بھی کوئی خیر نہیں جس میں صبر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان وصیتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ایک جملہ صرف ذکر مصیبت کو کہوں۔ جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، آپ جانتے کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی۔ خیبر امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا۔ جتنے یہودی پہلوان تھے، مرہ بنتر حارث، سب مولا امیر المومنین کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اور خیبر میں جو یہودی رہتے تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ یہ مرہ بنتر حارث اس حیی بن اخطب کے بیٹے تھے۔ خیبر جب فتح ہو گیا تو یہودی عورتیں کنیزیں بنا لی گئیں، قید کر لی گئیں۔ جناب صفیہ جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی، یہ اسی حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، مرہ بندر کی بہن تھی۔ خیبر فتح ہو گیا، جناب بلال حبشی ان یہودی عورتوں کو قید کر کے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لے۔ صرف ایک لفظ کہنا ہے۔ یہ صفیہ جب سرکار کے سامنے آئی تو آقا نے دیکھا اس کی حالت غیر، رو رو کے آنکھیں اس کی سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ سرکار نے سبب پوچھا، صفیہ کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں تمہاری حالت؟ کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی، یہ شخص جو مجھے گرفتار کر کے لایا ہے نا، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر میں سے برداشت نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا، یہ شخص جو مجھے گرفتار کر کے لایا ہے اس نے مجھے وہاں سے گزارا جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی۔ جب میں نے بھائیوں کی لاشیں دیکھی تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ اللہ جانتا ہے، روایت کے لفظ سرکار نے سنا، سید الانبیاء نراحت ہوئے، ناراض ہوئے، اور بلال سے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا، کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا۔
ازادر بس اتنا کہوں گا، اگر مسلمانوں کو رسول اللہ کی سنت یاد رہتی، کیا رسول کی بیٹیاں زینب و کلثوم پابند رسن کر کے بھائی حسین کی لاش پر سے گزار؟ اللہ اللہ اللہ